ایک اچھے بزنس آئیڈیا کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ موہن بھائی آج اگر اتنے سالوں بعد اگر میں کہوں نا اور اس کو بالکل ایسنس میں بالکل ایک آپ کو کنسائزلی بتاؤں تو ایک اچھے آئیڈیا کی کوالٹی ہے کہ وہ رائٹ پرابلم ڈھونڈے. جب ہم بزنس آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں، ہم نے اپنا ایک بزنس آئیڈیا ڈیزائن کر لیا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آئیڈیا کام بھی کرے گا مارکیٹ میں؟ ہم نے پرابلمس کو دیکھا، اس کا سولوشن نکالا، بزنس آئیڈیا ڈیزائن کیا. کسی بھی آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کرنا، یعنی یہ آپ کے کویسچن کے اندر نا ایک ویلیڈیشن کا پوائنٹ آ رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ. مارکیٹ ریسرچ ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے جو ہماری یوتھ یا کہنے کہ پاکستان میں بہت اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اور ہمارے بہت سارے اسٹارٹ اپس زیادہ تر آؤٹ آف 10 9 فیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں نہیں ہے، یہ یہاں پہ نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ، حالانکہ وہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں کمپیٹیٹر آتا ہے تب آ جاتا ہے وہ یہ تو ایگزسٹ کر رہی تھی. جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں بزنس پلان کا کہ آپ بیٹھ کے بزنس پلان بنائیں، اس کے امپلیمنٹیشن سٹیج میں آپ آتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو کیسے بڑھانا ہے، موسٹلی اسٹوڈنٹ کا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا لیول سیٹ کرتے ہیں یا ریئلسٹک لیول سیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان ہے، پاکستان میں تو پتہ ہے نا آپ کو، جب بیٹھنے کی جگہ دے بچے کو تو یا کسی کو بھی تو وہ لیٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ان کو کہا جاتا ہے پلان بناؤ وہ تو بڑے بڑے لمبے بنا لیتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ انویسٹر مل جاتے ہیں؟ نعمان بھائی بالکل مل جاتے ہیں. اور اب تو ریئلسٹک اگر وے میں دیکھوں یا وہی بات کہ جس سٹیج پہ میں ہوں، ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہیں. اور پاکستان کی ایک خوبی جو ہے نا، کئی خامیوں کے ساتھ ایک خوبی جو ہے نا کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے. بزنس میں جب آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، بزنس پلان کر رہے ہیں، تو آپ کو بزنس پارٹنر کی اگر ضرورت ہے تو کیا کیا جائے؟ اپنے سب سے اچھے دوست، اپنے سب سے اچھے کزن، ریلیٹیو کو بزنس پارٹنر بنا لیا جائے؟ آپ کو کبھی نہیں سمجھ آتی کہ کون آپ کا اچھا ہے، وہ بے شک ریلیٹیو ہو یا دوست ہو. تو میرا ابھی تک نالج اور ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرائی. آپ نے بزنس آئیڈیا بنا لیا، پروڈکٹ بنا لی، پروڈکٹ لانچ کر لی، پہلے دن سے ہی آپ سوچیں گے کہ اب یہ میرا برانڈ ہے یا برانڈنگ ٹائم لیتی ہے؟ ٹائم لیتی ہے، ڈیفینیٹلی بہت ٹائم لیتی ہے. برانڈنگ پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ برانڈنگ کے رولز ہیں کیا، برانڈ بنتا کیسے ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس. 1998 میں کراچی میں شمون سلطان نامی ایک شخص کے ذہن میں آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ مقامی لباس اور جدید ڈیزائن کو مکس کر کے کچھ نیا بنایا جائے، کچھ ایسا لباس بنایا جائے لوگ زیادہ پسند کریں. اس نے اس آئیڈیا پہ کام شروع کیا. ابتدا میں گھر میں خود کپڑے بنائے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. شروع میں جو منافع ہزاروں میں تھا پھر لاکھوں میں ہوا، لاکھوں سے بڑھ کے کروڑوں میں ہوا اور کروڑوں کا سفر رکا نہیں. اب بھی کھاڑی پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو کہ 40 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. ملک بھر میں 200 سے زائد آؤٹ لیٹس اور 25,000 سے زیادہ ملازمین ہیں. ایک آئیڈیا سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک گئی. کوئی بھی بڑا بزنس کسی مسئلے کے حل کی تلاش، کسی ضرورت یا پھر کسی منفرد آئیڈیا سے وجود میں آتا ہے. صرف آپ کو کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، سیریسنس چاہیے ہوتی ہے اس اپنے بزنس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ شاہد جہانگیر جو کہ اسلام آباد کی سیبس یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھا بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. ہمارے آج کے بزنس کا تھیم ہے خیال سے حقیقت، فرام آئیڈیا ٹو ریئلٹی، کہ اگر آپ کو اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کیسے کروائیں، ریسرچ کیسے کریں، فائنینس کیسے لائیں، ٹیم کیسے بنائیں، کمپنی رجسٹر کیسے کروائیں اور کمپٹیشن کو کیسے ڈیل کریں اور اپنی پروڈکٹ کو نیشنل یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر کیسے جائیں، یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. راجہ صاحب سے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے پہلا انٹرپرینور آئیڈیا، بزنس آئیڈیا کیا تھا؟ آپ نے بزنس کیسے شروع کیا، اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ تھینک یو ویری مچ نعمان بھائی فار برنگنگ می آن یور پلیٹ فارم. اگر میں اپنے پہلے اسٹارٹ اپ یا پہلے آئیڈیا کی بات کریں تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا تھا اینڈ آئی ڈیڈ مائی MBA فرام اسلامک یونیورسٹی. تو بزنس پڑھا تھا. جب بزنس پڑھا تھا تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی تھا ابھی بالکل فریش. تو میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں.
تو ان کا پہلے تو اسٹریٹ اوے ایک ریئیکشن کہ تم نے ابھی تم سے ڈگری کی ہے اور ہم نے اتنا ٹائم اتنا پیسہ تم پہ لگایا ہے، تو میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں، یعنی ان کا اسٹریٹ اوے ایک آنسر یہ تھا کہ جاب کرو اور پیسے کماؤ اور ہمیں بھی دو. تو جیسے ایک انوائرمنٹ میں ہمارے ایکسکیوز می ابھی بھی ایک سوشل بیریئر یا وہ ہے، لوگ اپنے والدین یا اپنے کہہ لیں کہ جو گارڈینس ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کے جابس ہی، تو وہی مجھے بھی فیس ہوا. تو ایک قسم کا مجھے کہہ دینا چاہیے کہ نہ ہی ہوئی، لیکن تھوڑی سی پرزسٹنس والی بات جو آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بھی کی کہ وہ ایک چیز میرے میں تھی اور میں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور ان کے پیچھے پڑا رہا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ والد صاحب کی ایک ڈائری میں ان کے کیونکہ بڑا بیٹا ہوں تو ان کی ڈائری میں دیکھتا رہتا تھا. تو اس ڈائری میں نا لاسٹ پیجز پہ کوئی 3-4 پیجز تھے جس پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے پیسے لینے تھے. تو جب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ مجھے اکٹھے پیسے ان سے نہیں ملنے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو کائنڈلی اگر آپ کے یہ جو دوست ہیں ان سے میں کچھ پیسے جو آپ مانگتے بھی نہیں مجھے پتہ ہے یا مانگے بھی ہوں گے لیکن یہ ریکور نہیں ہو رہے، تو بزنس پڑا تھا تو میں نے کہا یہ ریکوری اگر میں کر دوں. تو وہ تو پہلے حیران ہوئے اور انہوں نے پہلے یہ کہا کہ تمہیں پتہ کس طرح چلا کہ بتاؤ کہ میرے لوگوں نے پیسے دینے ہیں. تو میں نے آنیسٹلی بتایا کہ دیٹ واز دی ریزن کہ میں نے آپ کی ڈائری پڑھی تو مجھے پتہ چلا. تو اینڈ دین ہی سیڈ کہ اوکے ایک کام کرتے ہیں، تم جاؤ لیکن جس کے پاس جانا ہوگا مجھ سے پوچھ کے جانا. تو وہ ان کے پیچھے ایک تھیولوجی تھی، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو ود ان کہہ لیں کہ 1 month جو ہے نا مجھے تقریباً اس وقت آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2000، یہ 2000 سن کی بات ہے، تو 2001، تو اس وقت تقریباً 2 لاکھ روپیہ میں ان کے صرف 5-6 لوگوں سے ریکور کر چکا تھا ود ہز پرمیشن. اور وہ انویسٹمنٹ میں نے اپنے ایک کزن، میرے ایک ریلیٹیو جو رینٹ اے کار کا بزنس کرتے تھے، ان کے ساتھ پہلی گاڑی لیز پہ بینک سے لے لی. اور پیرالل یونیورسٹی سے نکلا تھا تو ابو کی بھی خواہش اور اپنی کہ ایک ایکسپوئر ملنا چاہیے، تو میں نے یونیلیور میں جاب بھی مجھے مل گئی. تو پہلے جاب بھی کر رہا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا ایز اے انویسٹر ان کو دیکھ رہا تھا. اینڈ اٹ وینٹ آن اینڈ اٹس اونلی 3 to 4 months میری 3 گاڑیاں جو ہیں، بیکاز اٹ واز گیونگ سم منی فرام دیٹ سائڈ. تو کہہ لیں کہ وہ پہلا اسٹارٹ اپ، پہلی انویسٹمنٹ اپنا پورا کا پورا اپنا فل فلیش نہیں تھا، لیکن آئی جمپڈ ان دا بزنس تھرو دس وے اور پھر اٹ وینٹ آن. سو یہ میرا پہلا سمجھ لیں کہ ایک رسک ٹیکنگ جو میں نے جس طریقے سے کیا ہے، اس میں بھی ایک ابھی جب پیچھے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ واقعی یار میں نے ایک کس طرح کنونس کر لیا فادر کو. اور پھر اس کے بعد وہی بات کہ ہی واز ود می، مائی فادر ہی واز ود می آل دا ٹائم ود دیٹ بزنس، جب تک وہ بزنس رہا. ایک آئیڈیا سے شروع کیا. یس. ایک اچھے بزنس آئیڈیا کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ مولانا بھائی آج اگر اتنے سالوں بعد اگر میں کہوں نا اور اس کو بالکل ایسنس میں بالکل ایک آپ کو کنسائزلی بتاؤں تو ایک اچھے آئیڈیا کی کوالٹی ہے کہ وہ رائٹ پرابلم ڈھونڈے. اور وہ رائٹ پرابلم اس کویسچن کے اندر ایک اور کویسچن اینڈ کر دے کہ وہ پرابلم کہاں سے ڈھونڈے. کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری یوتھ جو ہے نا، کیونکہ میں یوتھ کے ارد گرد ہوتا ہوں، تو یوتھ کو ایک بہت بڑا کویسچن کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا بزنس کریں اور کہاں کریں. اور ان کو میں یہی آنسر کرتا ہوں جو اس کے ساتھ آپ کے کویسچن کے ساتھ لنک کرتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ارد گرد آنکھیں کھولو. تمہارے ارد گرد بہت پرابلمس ہیں، اینڈ وین دیر از اے پرابلم دیر از اے اپرچونیٹی. اس پرابلم کو اپرچونیٹی، یہ آپ کا صرف مائنڈ سیٹ ہے، اپنی سوچ ہے، اس کو لینا کس طرح ہے. آپ ابھی میں بعض دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں اور میں کبھی کبھی مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان از فل آف پرابلمس. اب سوچنے کی بات ہے، اٹ مینس کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی دا اپرچونیٹیز. سو پاکستان اپرچونیٹیز سے بھرا ہوا ہے. سو اپنے ارد گرد دیکھو اور ان پرابلمس کا سلوشن کی طرف آؤ، اور وہ سلوشن ہی آپ کی ایمپائر ہے، آپ کا آنے والے وقت کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں. یعنی کہ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے جا کے یہ نہ پوچھا جائے یار کوئی بزنس آئیڈیا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ بزنس کیسے کرنا ہے. میرے نزدیک یہ سب سے اسٹوپڈ کویسچن ہے کہ نہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا. ہر بندے کو اپنی لائکنگ اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اور اسپیشلی یوتھ کو کہ اس کو کہاں پرابلمس فیس ہو رہی ہیں، کن چیزوں میں ہو رہی ہیں. بعض لوگوں کا انٹرسٹ ایجوکیشن میں ہے، جیسے میں ایجوکیشن میں ہوں. آپ کا انٹرسٹ میڈیا اور ریلیونٹ چیزوں میں ہے.
تو یو نو کہ آپ کے اس انڈسٹری کے اس ڈومین میں کہاں کہاں پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کو فوکس کرو، اور ان کی جب وہ آپ کرو گے نا تو آپ یہاں سے کرو گے بیکاز یو آر لنکڈ ود دیٹ. تو آپ کو دوسروں کی بتائی ہوئی چیز 2 مہینے 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 1 سال اچھی لگے گی، اس کے بعد آپ کو ہمارے یہاں پہ کلچر ہے نا، یار بتا دو میں کون سا بزنس شروع کروں، میں کیا کروں. تو یعنی کہ آپ نے بزنس آئیڈیا نہیں ڈھونڈنا، آپ نے پرابلم ڈھونڈنی ہے. اب آپ نے پرابلم ڈھونڈنی ہے، اب آپ بزنس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو بزنس کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو انٹرپرینورس کی کوالٹیز کیا ہیں؟ کیا آپ پاکستان میں ہمارے زیادہ تر لوگ انٹرپرینور بن سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کے کویشچن کے اندر 2-3 ڈائمینشنز ہیں. پہلا کہ کیا لوگ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے کہ ہر بندہ انٹرپرینورشپ کے لیے نہیں بنا، ہر بندہ بزنس کے لیے نہیں بنا، ہر بندہ اسٹارٹ اپس کے لیے نہیں بنا. ہر بندے کی اپنی لائکنگ ہے، ہر بندے کی اپنی ایک خدا نے اس کو کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا اسکل کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں. ہاں، اس کے اندر ایک اور چیز کہ کیا وہ بن سکتا ہے؟ ہاں، ود دا پیسج آف ٹائم. میں اس کا بہت بڑا ایجوکیٹر ہوں، یا کہہ لیں کہ اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹر ہوں کہ یس انٹرپرینورز بنائے جا سکتے ہیں. جس طرح ہم انسٹیٹیوٹس میں، جس طرح یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم اسکل سکھاتے ہیں، کیمرہ مین، ایڈیٹنگ، مارکیٹنگ، سیلز، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں نا بچے کو، تو اٹ مینز اس اسٹوڈنٹس کو، اس یوتھ کو، تو یہ چیز بھی سیکھی جا سکتی ہے. بٹ ٹو ریمین ان دیٹ، ان لوگوں کے قریب رہ کے، وہ چیزیں کر کے، وہ چیزیں کروا کے، ان کے ماڈل سمجھا کے بنائے جا سکتے ہیں. ہاں، ہم انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا شوق بھی ہوتا ہے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، وہ 2 چاند 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو وہ والے لوگ جن کو شوق بھی ہو اور ان کو وہ سکلز بھی دی جائیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اٹس نیچرل، وہ کہتے ہیں ایک کامن سینس ہی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے بننا ہے، ابھی میرے پاس اور کوئی اپرچونٹی نہیں، تو وائی ناٹ ڈو سم تھنگ ان دس فیلڈ، اور اپنا اسٹارٹ اپ اپنا کیا جائے تو وہ بھی بن سکتے ہیں. اور آپ کے دوسرا کویشچن اسی کے پارٹ کا کویشچن تھا کہ کوالٹیز. تو کوالٹیز 2-3 جو چیزیں ہیں، بلکہ 2 میں کہوں گا، ایک فوکس اور ایک پرزسٹنس. دیکھیں، جو کرنا ہے پہلے سوچیں، جب ڈیسائیڈ کر لیا اس پہ رک جائیں اور اس کو ٹائم دیں پورا. بہت ساری چیزیں آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا نے، ہم مسلمز ہیں الحمدللہ، بلیورز ہیں، اور میں اس چیز کا بہت وقت کے ساتھ نا، آپ مجھے ایک چیز بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ خدا نے آپ کی قسمت میں، آپ کے حصے میں جس انڈسٹری اور جس ایریا کو لکھا ہے نا، وہ آپ ایک دفعہ کرو گے، دوسری کسی اور پہ چلے جاؤ گے. جو ہے وہ آپ کو شو کیا کرنا ہے، فوکس اور پرزسٹنس. انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. سو دیز آر دا 2 کوالٹیز وچ آئی بلیو انڈیویجولز جس کو اسٹارٹ اپ انٹرپرینورشپ میں آنا ہے نا، وہ یہ شو کرے. وہ خود سے جان جائے کہ میرے میں یہ کوالٹیز ہیں، یا اسے کسی ایکسپرٹ سے ملنا پڑے گا؟ مینٹورز کی آپ بات کر رہے ہیں، مینٹورز، پیر و مرشد ہر چیز میں بہت اہم ہے. آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بہت سارے مینٹورز ہیں، اور وقت بہت بڑا مینٹور ہے. تو میں نے جہاں انسٹیٹیوٹ سے سیکھا، جہاں میں نے پریکٹیکل لوگوں سے سیکھا، وہاں پہ میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ اور بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز، اور کہہ لیں کہ ایسی ویڈیوز اور ایسے کالمز اور پڑھا جس سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا. سو مینٹورز کے بغیر، بلکہ اس میں تو ایک چیز کہوں گا کہ کوئی اگر کہے نا، کیونکہ یوتھ میں اب یہ جنریشن زی جو ہے نا، اس کا ایک ڈیفیکٹ بھی ہے، اور کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ. یہ صرف جنریشن زی کی بات ہے، یہ بہت ساروں کی، لیکن جنریشن زی کی زیادہ ہے. لیکن اس کے اندر جو چیز ہے نا، جو میں کہنا چاہتا تھا، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جس کا کوئی استاد نہیں، اس کا استاد شیطان ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک چیز کہ مینٹورشپ بہت ضروری ہے. استاد، پیر و مرشد بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کو ہمیشہ ان گڑھوں سے، ان بیریئر سے، ان مشکلات سے بچائیں گے جن سے وہ گزرے ہیں. مینٹورز ہوتے ہی یہی ہیں. سو ٹو می یس اٹس مینڈیٹری. تو انٹرپرینورس کی کوالٹی تو ہم نے جان لی، یہ پیر و مرشد کی کوالٹیز کیا ہیں؟ پیر و مرشد کی بھی کوالٹی وہی ہے جو وہ بننا چاہتے ہیں. کیوں دیکھیں، ایک سمپل سی ایگزامپل، شیف نے اگر بننا ہے تو وہ شیف سے ہی اگر تربیت لے گا، تو وہ کرکٹر سے لے گا تو وہ شیف نہیں بنے گا، کچھ اور ہی بنے گا. کرکٹر میں اگر آپ نے بیٹسمین بننا ہے
تو آپ بیٹسمین کا کوچ آپ میں وہ کوالٹیز ہیں تو آپ وہی رہو گے. سو اف یو وانٹ ٹو بی اے انٹرپرینور اور آپ اس خاص تو آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جو اس انڈسٹری کے, اس فیلڈ کے, پھر اس نش مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ کو خود بخود کہہ لیں کہ آپ کی ریلیونسی اور آپ کا وہ ایکسپرٹیز اس میں آنا شروع ہو جائیں گے. جب ہم بزنس آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں, ہم نے اپنا ایک بزنس آئیڈیا ڈیزائن کر لیا, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آئیڈیا کام بھی کرے گا مارکیٹ میں؟ ہم نے پرابلمس کو دیکھا, اس کا سلوشن نکالا, بزنس آئیڈیا ڈیزائن کیا, اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مارکیٹ میں کام بھی کرے گا؟ کوئی پیرامیٹر ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کویشچن کا آنسر تھوڑا سا اس کے ساتھ لنک ایک اور آن کیجیے گا. کسی بھی آئیڈیا کو ویلیڈیٹ کرنا, یعنی یہ آپ کے کویشچن کے اندر نا ایک ویلیڈیشن کا پوائنٹ آ رہا ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ. مارکیٹ ریسرچ ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے جو ہماری یوتھ یا کہنے کہ پاکستان میں بہت اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اور ہمارے بہت سارے اسٹارٹ اپس زیادہ تر آؤٹ آف 10 9 فیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں نہیں ہے, یہ یہاں پہ نہیں ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ, حالانکہ وہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں کمپیٹیٹر آتا ہے تب آ جاتا ہے وہ یہ تو ایگزسٹ کر رہی تھی. مارکیٹنگ ریسرچ نہیں انہوں نے کی ہوتی تھی. میرے خیال میں زیادہ تر تصوراتی تحقیق بھی ہوتی ہے اور گوگل ریسرچ بھی ہوتی اور ہے, وہ اسی ازمپشن پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ازمپشن جب ریئلٹی آتی ہے تو وہ ان کا سارا جو پلان ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو کسی بھی بزنس کا سکسیس جو ہے نا اس کی ریسرچ پہ ہے, اور آپ کا ماڈل اسی وقت اچھا ہوگا کہ اس ریسرچ میں آپ ایک کمپوننٹ جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ اپنے کمپیٹیٹرز کی ریسرچ, کہ آپ کا ڈائریکٹ کمپیٹیٹر کون ہے, اسی طرح کا ایگزیکٹلی کون کر رہا ہے اور وہ کیا کیا کر رہا ہے, اور آپ کو پھر آپ کے ماڈل میں کہ آپ اس سے ڈفرینٹ, اس سے بہتر ایگزسٹنگ مارکیٹ میں کس طرح جگہ بناؤ گے. وہ آپ کا ماڈل, آپ کے وہ یونیک سیلنگ پوائنٹس, آپ کی ویلیو پروپوزیشن, یہ چیزیں جو ہم ٹیکنیکل اپنے بزنس کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں آپ کے ماڈل کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ایگزسٹنگ مارکیٹ سے وہاں کا کسٹمر جو آپ کے کمپیٹیٹر کا ہے وہ اس سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جائے. سو مارکیٹنگ ریسرچ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ جو آپ کا کویشچن تھا کہ ویلیڈیٹ کس طرح ہوگا, آپ جب ریسرچ کرتے ہیں نا تو ریسرچ کے بعد آپ ایک چھوٹا سا, جس کو پروٹوٹائپ ٹیسٹنگ کہتے ہیں, چھوٹی سی ٹیسٹ ضرور کریں. جیسے آپ نے بالکل سٹارٹ میں کہا تھا کہ 2 آف دا ایگزامپلز یو گیو, کہ انہوں نے اپنے اسکن کیئر کے پروڈکٹ جو کچن میں اپنے گھر سے انہوں نے بنائے, ہی ڈسٹریبیوٹیڈ ویئر, ان فیملی, ان فرینڈز. جب انہوں نے ویلیڈیٹ کیا اس کو تو دین ہی مووز ٹو دا, سو دیٹ از دا سیم تھنگ. اسٹارٹ اپ بے شک چھوٹا سا ہے, اینڈ اسمال از اے نیو بگ. آپ اس کو پروٹوٹائپ کریں, اس کی پروٹوٹائپ ٹیسٹنگ کریں, چھوٹے, وہ بے شک 2 بندوں سے کریں, 5 بندوں سے کریں, اٹ ڈیپینڈس آن یور پروڈکٹ, تو وہ آپ کو ویلیڈیشن کی طرف کلیئر سگنل دیتا ہے. ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, یہ بھی ریسرچ کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جنیرک آپ کا پروڈکٹ ہے یا بالکل آپ کی نش مارکیٹ ہے. اب اس میں سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹری میں BMW, اور BMW میں بھی 7 سیریز جو ہے وہ ہر ایک کی نہیں ہے اپروچ, وہ ایک خاص نش مارکیٹ کے لیے بنتی ہے. اینڈ دا سیم گوز ٹو آپ کی مارکیٹ, آپ کی نش مارکیٹ جس کو آپ نے اپنا پروڈکٹ یا جنیرک ہے تو وہ آپ اس کی ریسرچ کا آپ کا حصہ ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پروڈکٹ زیادہ اچھی نیش مارکیٹ میں جاتی ہے یا جنیرک جاتی ہے؟ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ بعض چیزیں بینگ اے بلیور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے جب آپ کو دینا ہوتا ہے نا وہ جنیرک مارکیٹ میں بھی دے دیتا ہے, اور جب خدا نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا وہ پروڈکٹ, جو میں اب جس جگہ پہ میں اب کہتا ہوں کہ تو وہ نش مارکیٹ میں بھی وہ آپ نے ریسرچ کر کے آپ نے ڈھونڈی بھی ہونا تو تب بھی نہیں ملے گا. سو آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور آف دس ون کہ خدا نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو وہ جنرل میں بھی مل جائے گا اور نش میں بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے یہ بھی تو کہا ہے ٹائی اور کیمل ہے, بالکل. تو وہ ریسرچ کریں, آپ بالکل کریں, اور ریسرچ کر کے آپ اپنی پوری کوشش کریں, باقی توکل, کیونکہ بزنس میں کسی کو نہیں پتہ, وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. سر آپ کو اور میرا کام ہے کوشش کرنا, رزلٹ وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے. تو میں اسی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ
شاہد صاحب یا بہت سارے اور مینٹورز ہیں جو ہمیں بہت اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں اور ہم اس پہ سکسیزفل ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری ایڈوائس آپ کو سجیشن دے رہی ہے, آپ اس پہ ضرور عمل کریں جو آپ کو صحیح اور آپ کی عقل مانتی ہے. آپ کی قسمت میں خدا نے اگر کامیابی لکھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ضرور آپ کو دے گا. تو آئی ڈونٹ نو یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ اور ناٹ, لیکن میں بہت اسٹرانگ اب بلیور ہوں کہ جب آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا تو تھوڑی سی ایفرٹ سے بھی مل جائے گا. لیکن آپ کو اور میرا جو کام ہے نا وہ ہونا یہ چاہیے کہ ایلا کر وسیلہ بنا دے گا وہ انشاءاللہ. عمر گزر جاتی ہے, توکل کا مطلب نہیں سمجھ آتا. آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. اب مجھے اس کا نہیں پتا کہ آپ کویشچن کس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک چھوٹا سا اس کا آنسر ایک چھوٹا سا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زندگی کے کچھ بہت ساری سٹیجز ہیں, تو وہی بات کہ شاعر نے بڑا پیارا کہا کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا, فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا, کھلونا عشق پیسہ اور پھر خدا خدا. تو لائف کی کچھ سٹیجز ہیں, توکل کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس سٹیج پہ کہاں پہ توکل کرنا ہے. تو بزنس کھلونوں کی عمر میں شروع کر لیں. نیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریسرچ میتھڈالوجی میں کوئی فرق ہے؟ جی نعمان, بالکل ہے, بیکاز ہماری ڈومیسٹک لوکل مارکیٹ کی ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں اور انٹرنیشنل کی ڈفرینٹ. اور انٹرنیشنل بھی آپ کس ریجن میں جا رہے ہیں. اف یو آر موونگ, آپ اپنے ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو کچھ کامنلٹیز ہیں, لائک افغانستان, انڈیا, تو یہ دیکھیں ہماری کامنلٹیز کچھ ہیں کامنالٹیز. تو لیکن ہم یورپین مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو دے ہیو ٹوٹلی اے ڈفرینٹ ڈائنامکس. تو ڈیفینیٹلی بہت فرق آیا, بہت فرق آیا. اور ایون آپ کا ایکسچینج آف کرنسی کس موڈ میں, لاٹ آف تھنگس ان کی دیکھیں وہاں پہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں. میں خود اپنے ایک دو پروڈکٹس میں اٹسی کو یوز کیا. اب وہ پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے, تو اب وہ جو ہمارا موڈ آف پیمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا روپیز نہیں ہے, ہم اس کو جو لیبلنگ کرتے ہیں وہی اسی میں کرتے ہیں, اینڈ لاٹ آف تھنگس. تو اسی طرح کس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اٹ آل گوز ٹو دا ادر ڈائنامکس, وہ چینج ہو جاتی ہیں. اب آپ نے پرابلم دیکھ لی, آپ نے اس کا سولوشن بھی دیکھ لیا, آپ نے اپنی ریسرچ بھی کر لی, پروڈکٹ آپ نے ڈیزائن کر لی. اب بات آ جاتی ہے بزنس پلان کے اوپر. اس کے کیا فیچرز ہیں؟ نعمان بھائی, یہ جتنے آپ نے نام لیے سارے بزنس پلان کا حصہ ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ بزنس پلان کے حصہ ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ از اے پارٹ آف بزنس پلان. لیکن اگر چلیں اس کو تھوڑا سا سیکوینشل کر دوں تو دا فرسٹ تھنگ از پرابلم, دین پرابلم کا سولوشن کیا دے رہے ہیں, دین اس کا ماڈل کیا بن رہا ہے. اب ماڈل کے اندر پھر ریسرچ آ جاتی ہے. ریسرچ آپ کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. دین یو آر موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج کہ اب اس کی پروٹوٹائپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اگر وہ بھی ویلیڈیٹ کرتا ہے تو دین یو آر موونگ ٹو دا امپلیمنٹیشن. اب اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ آپریشنل پلان ہے کہ اب اس کو جب آپ مارکیٹ میں کریں گے تو آپ کو ٹیم کتنی چاہیے, کیا کرنا ہے. دین یور مارکیٹنگ پلان یہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے, اینڈ دین یو آر موونگ فردر تھنگ. اب یہاں تک اگر آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ایئر 6 منتھ جو آپ کی فیز 1 جو بھی آپ نے رکھی ہے, 1 ایئر رکھی ہے, 2 رکھی ہے, 3 ایئرز رکھی ہے, اس میں آپ کا جو مائل سٹونز ہیں وہ اگر آپ نے, جو کہ بزنس پلان کا حصہ ہے کہ مائل سٹونز آپ نے رکھنے ہیں, تو آپ کے ماڈل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ 1 ایئر ہے یا 3 ایئرز ہے. تو اگر اس کو آپ اچیو کر پا رہے ہو تو گڈ. دین دا نیکسٹ اسٹیج آف دا پلان از ایکسپینشن, اس کی گروتھ اور ایکسپینشن پہ. تو جیسے ہم اسٹارٹ اپ ورلڈ میں اس کو ایکسلریٹر اسٹیج کہتے ہیں. تو جب وہ آگے جاتا ہے تو پھر اس کی وہ والے اسٹیجز آ جاتے ہیں جو کہ اگین بزنس پلان کا حصہ ہے, کیونکہ بزنس پلان از بیسیکلی اے ڈیٹیل ڈاکومنٹ جو آپ کو اسٹارٹ سے ہی ایک آپ کا بلو پرنٹ ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, 3 منتھس کے بعد کیا کرنا ہے, 6 منتھ کے بعد کیا کرنا ہے, 1 ایئر کے بعد کیا کرنا ہے, 3 ایئرس کے بعد کہاں پہ, اینڈ دین ایون یور ویژن کہ آفٹر 22 مور دین دیٹ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہو. سو بزنس پلان از اے ڈیٹیل ڈاکومنٹ اینڈ وچ از, میں آپ اس کویشچن کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ بینگ اے مینٹور یا کہہ لیں کہ انسٹرکٹر آف دس سبجیکٹ, اس فیلڈ کا, میں بہت اسٹرانگلی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس ایکسرسائز سے گزارتا ہوں. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو بھی اس کو کہیں,
ہمارے انسٹیٹیوٹس میں سیمسٹر جو ہے 4 to 5 months کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر بزنس پلان تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں, لیکن اسی کا ایک اور ورژن جو میں نے اپنے نالج اور ایکسپیرینس سے کیا ہے, اسی کا ایک ایسا کہ ان کو بزنس پلان کی ہی وہ والی چیز کرواتا ہوں تاکہ اگر فیوچر میں وہی اسی آئیڈیا کے ساتھ کسی اور کے ساتھ وہ کرنا چاہیں تو ان کو آلریڈی اس کے اسٹیپس پتہ ہوں. سو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں بزنس پلان کا کہ آپ بیٹھ کے بزنس پلان بنائیں, اس کے امپلیمنٹیشن سٹیج میں آپ آتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو کیسے بڑھانا ہے, پہلے 3 مہینے میں کیا ہوگا, 6 ماہ میں کیا ہوگا, 1 سال میں کیا ہوگا. اب کسی کی ایک پروڈکٹ ہے, اسکن کیئر پروڈکٹ ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹ کا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا لیول سیٹ کرتے ہیں یا ریئلسٹک لیول سیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان ہے, پاکستان میں تو پتہ ہے نا آپ کو جب بیٹھنے کی جگہ دے بچے کو تو یا کسی کو بھی تو وہ لیٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ان کو کہا جاتا ہے پلان بناؤ وہ تو بڑے بڑے لمبے بنا لیتے ہیں. تو لیکن سٹارٹ میں ہی میری ایک اپنی جو پریکٹس ہے کہ ان کو کچھ ریسٹرکشنس میں دے دیتا ہوں, اور میں ان کو جو ریسٹرکشنس دیتا ہوں نا وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ میرے نالج اور ایکسپیرینس کے مطابق کہ بیٹا آپ نے 3 million to 5 million سے زیادہ کا آئیڈیا نہیں لانا, کیونکہ کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے, وہی بات کہ اب آپ کہیں جی ایئر لائن بنانی ہے, اس سے اب وہ ایئر لائن آپ میں سے ہمارے میں سے کون شاید خاقان عباسی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس نو. سو کم بیک. اور میں کہتا ہوں وہ میری ایک تھیولوجی جو ہے جس پہ کہ اسٹارٹ از اسمال از اے نیو بگ, ایسا پروڈکٹ جو آپ کا کم سے کم انویسٹمنٹ سے 500,000 سے بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن ماڈلس پہ میں بات کرتا ہوں جن میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ہم کبھی پھر بات کریں گے. لیکن کم سے کم انویسٹمنٹ 500,000, 1 million, 2 million, لیکن 3 to 4 میں کہتا ہوں کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آئیں تاکہ آپ ایک چیز کر سکو, اسٹارٹ کر سکو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بزنس پلانس جو بہت دفعہ بنتے ہیں اور اسپیشلی انسٹیٹیوشنل لیول پہ وہ بہت ان ریئلسٹک ہوتے ہیں, اور اس میں ان ریئلسٹک کی ون آف دا تھنگ از کہ اتنی زیادہ اسٹارٹ اپ کاسٹ ہوتی ہے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی کرو. اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ تو ہم نے کہیں اور سے لینی ہے, تو اس لیے وہ پھر بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہوں گے. تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, میں پہلے ہی سے ان کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہوں. لیکن اندر تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ہمیں اپنے یوتھ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا کرنی چاہیے کہ بوٹ اسٹیپنگ جو ہے, جس میں ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سیونگ, اور اسٹارٹ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بزنس اینجل یا وینچر کیپٹلسٹ نہیں ملتے, کیونکہ آپ کی جب تک ہسٹری کچھ نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسٹارٹ اپ دنیا میں آپ بہت, کیونکہ اب شارک ٹینک بھی چل رہا ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یوتھ کو بڑی گائیڈ لائنس ملتی ہے, اور ان کے ذہن میں ایک چیز امبیڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں پیسہ نہ بھی ہو نا تو وی کین گو ٹو سم پلیٹ فارم. دیٹ از ٹرو, ٹھیک ہے, فنڈنگ ایجنسیز فنڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, لیکن ایون دوز کی پروٹوٹائپ یا آپ کو ایک لیول تک لے کے آنے کے لیے پھر وہ جو فنڈنگ اس ٹائم ملے گی نا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت اوپر ملے گی. تو بوٹ اسٹیپنگ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ جس کی طرف میں اپنی یوتھ کو اپنے کہہ لیں کہ اینڈنگ ایئر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ضرور کرو, اور وہ اپنے ریسورسز اور اپنی سیونگ اور اپنی ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو پریپیئر کرو تاکہ اپنے اسٹارٹ اپ کو روکو مت. اپنے کوئی آئیڈیا ہے جو آپ نے 5th 6th سیمسٹر میں پڑھا ہے یا جب بھی پڑھا ہے, اور اس کو کچھ نہ کچھ اپنے اس کے بوٹ اسٹیپنگ کے ساتھ اسٹارٹ کر دو. کوئی بھی شخص اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں, انویسٹر مل جاتے ہیں؟ نعمان بھائی بالکل مل جاتے ہیں, اور اب تو ریئلسٹک اگر وے میں دیکھوں یا وہی بات کہ جس سٹیج پہ میں ہوں ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہیں, اور پاکستان کی ایک خوبی جو ہے نا, کئی خامیوں کے ساتھ ایک خوبی جو ہے نا کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے. ہم بعض دفعہ بزنس اینجلس کا نام لے لیتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ کا, VCs کا نام لے لیتے ہیں. ایون کہ آپ کے ارد گرد دیکھا جائے نا تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے. میں یوتھ کو, انڈیویژلس کو کہوں گا کہ جہاں وہ اپنے ارد گرد اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں نا, پرابلمس دیکھ رہے ہیں اور پرابلمس ہی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنے ارد گرد ذرا آنکھیں کھولیں. انہی کے ارد گرد 3F, یہ ہم اکیڈمکس میں ایک فارمولہ ہے 3F, فیملی, فرینڈس اینڈ فولس, یہ پائے جاتے ہیں جو کہ سورس آف فنڈنگ ہے. ایک اور بہت بڑا سورس ہے بینکس, انسٹیٹیوشنل جو ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے, لیکن بینکس اسی کو پیسہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان جس کے پاس آلریڈی پیسہ ہوتا ہے,
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि वो प्लेज करवाता है और वो उन्हीं को, वो एक अलग डिबेट है कि वो क्या होता है, ये वो छोड़ दें. तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग जो है वो बैंकिंग एक अलग सेक्टर है, लेकिन 3F आर द बेस्ट सोर्स: फैमिली, फ्रेंड्स एंड फूल्स. सो फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स. आप कई दफ़ा क्लास में देखें बच्चे कह रहे होते हैं कि सर बस थोड़े से पैसे चाहिए 10 लाख. तो मैं तो कई दफ़ा मजाक में कहता हूँ दोनों ये या 3 दोस्त ज़रा मिल के अपने जेबें झाड़ो ना, 2-3 तो आईफोन निकलेंगे, कॉस्ट निकाल लो इनकी. 6-7 लाख के तो वो होते हैं, हालांकि तुम काम क्या कर रहे हो उस पर. सो इन्वेस्टमेंट दैट इज़ समथिंग एल्स. लेकिन बहुत दफ़ा अपने इर्द गिर्द बच्चों के, यूथ के अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो उसको देख नहीं रहे होते. सो हमारे इर्द गिर्द हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज़, दे आर द सोर्स ऑफ फंडिंग. एंड व्हाट आई सेड अबाउट द फूल्स, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास पैसा. इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको बेवकूफ़ बनाएं. इसका मतलब ये है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द मनी. आप में अगर इतनी एबिलिटी है और होनी चाहिए, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप इनिशिएटर, आप अपना आइडिया वहाँ पे उनके सामने पेश करें और उनको बताएं आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है. सो दे आर द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर यू. सो व्हाई नॉट. फ्रेंड एंड फैमिली के पास पैसा आ गया ये तो समझ में आती है, ये फूल्स के पास पैसा कैसे आ जाता है? वो कहाँ से आता है? वो आपका और मेरा नहीं, खुदा ने उनको दिया हुआ है. हमने उसको वही बात के उसको यूज़ करना है. तो आप उनके फ़ायदे में ही अपना फ़ायदा, बिकॉज विन विन स्ट्रेटजी होती ही यही है कि आप जब दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो आपने उसको प्रपोज करना है कि मेरे पास ये आइडिया है, ये मेरा प्लान है. एंड इफ़ यू इन्वेस्ट, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है. आपके पास आइडिया है, आपके पास इस वक्त स्किल्स हैं और आपके पास इस वक्त कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो खुदा ने उसको नवाजी हुई है. तो व्हाई नॉट ब्रिंग देम इन द लूप, इन द मॉडल. और 1, 2, 5, यू नेवर नो. बिज़नेस में जब आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस पार्टनर की अगर ज़रूरत है तो क्या किया जाए? अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने सबसे अच्छे कज़न, रिलेटिव को बिज़नेस पार्टनर बना लिया जाए? ऑनेस्टली बताऊं, इसका आंसर ये है कि आपको कभी नहीं समझ आती कि कौन आपका अच्छा है, वो बेशक रिलेटिव हो या दोस्त हो. तो मेरा अभी तक नॉलेज और एक्सपीरियंस ये कहता है कि यू हैव टू ट्राई. बिज़नेस पार्टनर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रिश्तेदार होना चाहिए या दोस्त होना चाहिए. यू हैव टू कीप ऑन. वो एक इंग्लिश की कोटेशन है, मुझे सही याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, टू गेट योर प्रिंस यू हैव टू किस लॉट ऑफ फ्रॉक्स. सो बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है, तब आपको अपना असल शहज़ादा मिलता है. तो अब यहाँ पे अगर आपका शहज़ादा आपका इन्वेस्टर है ना, तो यू नेवर नो. तो वो आप मुझे ट्राई करेंगे, आप किसी और को करेंगे, तीसरे को करेंगे, हो सकता है तीसरा जाके बंदा आपको आपकी लाइफ का वो वाला बंदा मिल जाए जो आप जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी और वाइब्स मिलती हैं. सो आई होप कि वो जो आपका क्वेश्चन है कि हो सकता है पहला ही मिल जाए. तो बहुत दफ़ा लोगों को ये आपके क्वेश्चन के साथ जो एक हिस्ट्री जो है ना, वो लिंक ये है कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में आना चाहते हैं लेकिन पार्टनरशिप चलती नहीं है. तो किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती, ये इसके पीछे एक वो कहते हैं ना हिकमत है. और वो तभी आपको पता चलता है कि जब आप उसके साथ सफ़र करते हैं. और आपके टीम मेंबर्स भी इसी तरह, कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए किसी को भी अपनी ऑन बोर्ड लाने के लिए टीम में, क्योंकि आप जब चलते हो तो आपको अपनी टीम रिफाइन होना शुरू होती है. 10 लोगों में से 7-8 अच्छे निकल आते हैं, 2-3 डिफरेंट निकल आते हैं. तो यू हैव टू ले देम ऑफ एंड ब्रिंग देम मोर, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस. बिज़नेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा होना, स्किलफुल होना, दोस्त होना? ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं किस तरह आंसर करूं कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन और कोई क्वालिटीज़, इसमें सबसे जो सिंपल आंसर मैं कर सकता हूँ वो आपकी तबीयत और आपकी जो वाइब्स जिसको कहते हैं ना, उसके साथ मिलता हो तब. अभी मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त ऐसे आए हैं, बहुत सारे जानने वाले, इवन के रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, दे हैव रिक्वेस्टेड मी थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और वो उसमें वो वाइबिलिटी वही अपनी और उनकी पर्सनैलिटी में, अपनी और उनकी वाइब नहीं. तो अभी आज भी आपके इस पॉडकास्ट से पहले आई एम कमिंग फ्रॉम वन ऑफ ए मीटअप, और वहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट में बिल्कुल ना बंदा रिलेटिव है, ना कोई पुराना दोस्त है. सो नए लोगों के साथ नहीं,
ان کی اور ہماری ابھی تک وہی بات کہ ایسی چل رہی ہے کہ اٹ سیمس کہ از گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ آف مائی لائف. جب بات ٹیم بنانے پہ آ جائے تو بزنس کا آغاز چھوٹی ٹیم سے کرنا چاہیے یا بڑی ٹیم سے بھی کر سکتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے آئیڈیا. اور میں یوتھ کے لیے اگر بات کروں تو وہی تھیولوجی اسمال از اے نیو بگ. آپ چھوٹے سے آئیڈیا کو اپنے مت رکھو کہ بہت بڑا میں اس سے اسٹارٹ کروں گا. تو سو اسٹارٹ وتھ سم تھنگ، اسٹارٹ وتھ اسمال اور چلتے جائیں. اور اس آئیڈیا میں اگر آپ کے پرابلم کے لیے بڑی ٹیم چاہیے سولوشن کے لیے تو یو ہیو ٹو ہائر، یو ہیو ٹو برنگ دیم ان. لیکن دا بیسٹ تھنگ فار دا اسٹارٹ اپس از اسمال. ٹیم سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نعمان بھائی، ٹیم سلیکشن کا اگر کرائٹیریا کی بات کروں تو اس کے بیسکس وہی ہیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ بندہ فلفل کر رہا ہے. اب اس کے لیے میں جس لیول میں نہیں کہتا کہ ڈگری اور اس کی ہائی فائی یہ والی، اس کے پاس وہ والی اسکلز ہیں نا. اگر جیسے سپوز اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ میڈیا میں اگر آپ کو ایک ٹیم میں کیمرہ مین کی ضرورت ہے تو آپ کے کویشچن کا آنسر یہیں پہ آپ کو مل جائے گا. تو کیا اس سے وہ کیمرہ آپریشن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتا ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر ایک دو اور چیزیں ہیں. کیا یہ بندہ جب میرے ساتھ کام کرے گا یا ہماری ٹیم میں کام کرے گا کیا اس میں ہیومن بیہیویئر والی وہ چیزیں ہیں؟ ایک تو اپنی اسکل اور دوسرا کیا یہ ٹیم ورک میں کام کرے گا. دیٹ از دی سیکنڈری تھنگ. لیکن سیکنڈری بھی اب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ بندہ اکیلے میں تو کام کرنا پسند کرتا ہو لیکن جب ٹیم میں آئے تو وہ شاید اتنا کمپیٹیبل نہ ہو. تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے 3 مہینے 6 مہینے وہ کام یوزفل ہو. بٹ آئی مسٹ سی کہ اس میں ہیومن بیہیویئر، ٹیم ورک اور وہ والا ہے بھی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے نا اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کام کے لیے میں نے اسے ہائر کیا وہ ہونا کیا اس میں وہ ہیں وہ میں ضرور دیکھوں گا. کووڈ کے بعد سے بزنس میں کافی زیادہ چینجنگس آئی ہیں. ٹیم کو آؤٹ سورس کرنا، ورکنگ فرام ہوم یا آفس کے اندر ٹیم کو رکھنا، کیا بہتر ہے؟ اٹ آل ڈپینڈز آن یور ریکوائرمنٹ. ابھی کچھ ایسے دوست ہیں جو ہائبرڈ موڈ پہ بھی چل رہے ہیں. مین پارشلی ان کے امپلائیز گھر سے کام کرتے ہیں اور پارشلی وہ آفس میں آتے ہیں. پارشلی مین فیو ڈیز آف دا ویک. اور کچھ ایسے ہیں جو ٹوٹلی ہوم بیس پہ چلے گئے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا کام ہی تھرڈ پارٹی کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو یعنی اس کی میجر جو کام ہے وہ ان کو دے دیا ہے بیکاز ان کے ماڈل کے اندر وہ زیادہ ان کو پروڈکٹیو آؤٹ کم دے رہا ہے. سو وائی ناٹ. تو اٹ آل گوز ٹو یو کہ آپ اور اس میں سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کہاں انہینس ہو رہی ہے آپ کے بزنس کی تو آپ وہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں ورک فرام ہوم آؤٹ سورس کامیاب ہے؟ اف یو آر اے گڈ انٹرپرینور یس یو کین ڈو. اگر مجھے آپ کہیں گے نا میں کہوں گا کہ میرے لیے وائبل ہے بیکاز آئی نو ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل اور اپنا کام. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اف یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ تو آپ کام لے سکتے ہیں. جب آپ نے اپنا سارا بزنس کا فریم ورک بنا لیا، اب بزنس لانچ کے لیے تیار ہے، کمپنی رجسٹریشن، ٹریڈ مارک پہلے کروانا چاہیے یا اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں اس پہ زیادہ ریسٹرکشن نہیں ہے. اسپیشلی اگر ہم چھوٹے بزنس سے اسٹارٹ کریں یا ایون میڈیم لیول پہ بھی نا تو اس پہ اتنی زیادہ ہمارے ہاں انوائرمنٹ کی ایک خوبی ہمارے یہاں کی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اٹس یہ زیادہ میں کہتا ہوں سوٹیبل ہے کہ آپ ایف ای آر سے پہلے سے ہی اس کو این ٹی این اور رجسٹر کروا لیں کیونکہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے. ہمارے ہاں وہی بات کہ کچھ گورنمنٹل جو انوائرمنٹ ہے اس میں اف دے کلیم کہ وہ 6 ویکس میں یا 2 منتھس میں یا 3 منتھس میں کر دیتے ہیں، ایسا ہے نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. سو آپ ساتھ ساتھ اگر کر لیں نا تو اچھا ہے. تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بیکاز میرے کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں کچھ ہسٹری میں بھی کہ وقت کے ساتھ پھر کچھ ایسے پروجیکٹس اس کے ساتھ الائن ہونا شروع ہوئے کہ ہمیں سروسز جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول یا کچھ کمپنیز کو دینی پڑی. تو ان کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ یو مسٹ بی اے رجسٹر ود ایف پی آر اینڈ سو یہ ساری چیزیں. تو وہ پھر ہمیں وہ فائدہ دے گی کیونکہ ہم نے وہ کام ہوم ورک کیا ہوا تھا اینڈ دیٹ ورکس. ایسا بھی ہوتا ہے نا مارکیٹ میں چیلنج آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ اچھی بنا لی اور وہ اس کا رسپانس بھی اچھا آ گیا، یا آپ نے پروڈکٹ ایوریج بنائی، آپ کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مگر وہ کامیاب بہت زیادہ ہو گئی. اب اگر آپ نے ٹریڈ مارک رجسٹر نہیں کروایا تو کوئی اور کروا لے گا اور آپ کا برانڈ نیم چلا جائے گا. یہ ہوتا بہت کم ہے لیکن اگر ہو جائے نا تو وہی بات کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی اور اگر اس کو رجسٹر کروائے گا نا تو وہ صرف اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ آپ کو اب ابیوز کرے.
وہ آپ نیگوشیٹ کرے گا کہ اوکے، کیونکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے آپ کی یہ ویکنس پک کر لی ہے اور وہ آپ کو اب اس کا چارج کرے گا. تو ایک تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے. دوسرا، اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو جانتے ہو نا تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ایون ایک میرا بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور اس کی میں نے لیبلنگ، اس کا مونوگرام، اس کی ہر چیز کر دی اور وہ میں رجسٹر نہیں کروا سکا اور مارکیٹ میں وہ ہٹ بھی ہو گیا ہے. مجھے پتا کیا کرنا ہے. میں آپ کو کوئکلی ایک سولوشن دے دیتا ہوں. میں اس کا نیکسٹ ورژن ود اے نیو مائنر چینج کے ساتھ میں لے کے آ جاؤں گا. چلیں ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں. راحت اور تہذیب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا کانفلکٹ آیا جو فیملی بزنس تھا. لیکن کیا جب تہذیب سے راحت نے ایک جنم لیا تو بزنس تو وہی رہا لیکن نئے نام کے ساتھ. سو ہو جاتا ہے. انٹرپرینورز دے نو واٹ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو. سو میں تو اس کو ایک مائنر شفٹ کے ساتھ، نئے لوگوں اور نئے کے ساتھ، تاکہ چیز بھی وہی رہے اور کام بھی ہو جائے، میں کر سکتا ہوں. آپ نے بزنس آئیڈیا بنا لیا، پروڈکٹ بنا لی، پروڈکٹ لانچ کر دی، پہلے دن سے ہی آپ سوچیں گے کہ اب یہ میرا برانڈ ہے یا برانڈنگ ٹائم لیتی ہے؟ ٹائم لیتی ہے، ڈیفینیٹلی بہت ٹائم لیتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مجھے ایک اوور آل بزنس کے ساتھ بھی، اور صرف اگر آپ برانڈ کے ساتھ بات کریں تو وہ کہتے ہیں نا ایک ہمارے پنجابی میں ایک بڑی پیاری تھیولوجی کی ایک کہاوت ہے کہ پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی اور تیسرے سال کھٹی. تو یہ 3 فیزز ہیں. پہلے سال آپ کو پہلے فیز میں لگانا پڑتا ہے، دوسرے میں محنت کرنی پڑتی ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، تیسرے میں جا کے پھل ملتا ہے. دا سیم گوز ٹو دا برانڈنگ. آپ کو بیٹھے بٹھائے نہیں، نو. ہاں اللہ کی ذات چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یوزول اس ماڈل میں، ہمارے بزنس میں ایسا ہوتا نہیں. سو بیسک ماڈل وہی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایٹیچیوڈ، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے ہی آپ سمجھیں کہ یہ برانڈ ہے، یا ابھی اس کو ڈیولپ ہونے دیں، اسٹیبلش ہونے دیں؟ نعمان بھائی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ شروع سے ہی ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلیں گے کہ میں نے اس کو سکسیس کرنا ہے اور اس کو اس لیول تک، تو وہ آپ میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اٹس مسٹ تھنگ. اگر آپ چلیں اسٹارٹ میں، ابھی اس وقت آپ چھوٹے انٹرپرینور ہو، چھوٹے اسٹارٹ اپ میں ہو اور کچھ چیزیں اگنور بھی ہو رہی ہیں، لیکن رکنا نہیں ہے. میری ایک تھیولوجی کہ رکنا نہیں ہے. چھوٹے سے کرو ضرور، لیکن جب موقع ملے تو پھر اس چیز پہ بھی توجہ دو جن پہ تھوڑی سی اگنورنس ہو رہی ہے، وہ بے شک برانڈنگ ہے یا کچھ اور چیز ہے. تو آئی ہوپ آئی آنسر یور کویسچن. برانڈنگ پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ برانڈنگ کے رولز ہیں کیا؟ برانڈ بنتا کیسے ہے؟ برانڈ کے رولز تو وہی ہیں جو بزنس کے، وہی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کوالٹی، کسٹمر سیٹسفیکشن، اور وہ اسی کے ساتھ لنک ہے. دین کسٹمر کو بعض دفعہ آپ کو اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بھی دینا پڑتا ہے جب آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہو. اینڈ دیر کوڈ بی مینی مور تھنگس جو آپ کے برانڈنگ کے نا کہہ لیں کہ آپ کی جو نام بنانے میں بہت کام ہے. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کنسسٹنسی، کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا، فوکس اینڈ کنسسٹنسی کسی بھی بزنس، تو برانڈنگ میں بھی وہی ہے کہ آپ کے بزنس کو جو چیز 2 پلر ہے نا، وہ کنسسٹنسی، ون آف دا مین پلر، کہ آپ کو ریگولر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہر دن کے حساب سے، ہر ویک کے حساب سے، ہر منتھ کے حساب سے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کا برانڈ بنتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے آنے سے پہلے ایک عام سی بات تھی کہ ایک برانڈ کو بننے میں 10 سال لگتے ہیں. اب بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے؟ بہت کم ہو گیا ہے وہ. اگر آپ مجھ سے کہیں نا تو میں ایک میڈیوکر اور چھوٹے بزنس کو کہوں گا کہ 2 ایئرس. آپ نے بات کی 2 سال، کہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ لگتا ہے. کیا 2 سال میں یوزر ایکسپیرینس، برانڈ لائلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ من بھائی یس، ٹو می ہو جاتی ہے. آپ اس کو اگر آپ کے اس کویشچن کے اندر ایڈ کرو نا، ہاؤ ٹو کوانٹیفائی کہ ایک برانڈ لائلٹی جو ہے وہ کس طرح، تو دیکھیں اگر آپ کا پروڈکٹ ہے جس کی شیلف لائف، یا اس بندے کے پاس وہ 1 ویک یا 1 منتھ کہہ لیتے ہیں، 1 منتھ از اے ریزنیبل ٹائم. وہ اتنی پرفیوم کی بات کر لیتے ہیں، بیکاز آئی یوز پرفیوم. اینڈ اگر ہم کوئی بھی 50 ml کا بھی پرفیوم دیکھیں تو ان کے لاسٹ 1 منتھ میں اتنا ہو سکتا ہے. تو اگر تو وہ کسٹمر ریپیٹڈلی آپ کا وہ پروڈکٹ آرڈر کر رہا ہے نا،
تو ابھی ہم ای کامرس میں یہ بڑا ایزلی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کا پروڈکٹ برانڈنگ کی طرف ہو چکا ہے اور وہ ریپیٹڈ کسٹمر جو ہے نا وہ لائل ہے. سو ناؤ یو کین اسٹریٹجائز آن اے ڈفرینٹ وے. تو اگر تو وہ ریپیٹڈ نہیں ہے تو ناؤ یو ہیو ٹو تھنک ڈفرینٹلی. تو میرے نزدیک تو یس 2 years میں اٹس اے ویری ریزنیبل ٹائم جہاں پہ آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. کسی بھی اسٹارٹ اپ کو شروع کرنے میں مشکلات کیا آتی ہیں؟ کامن ڈیفیکلٹیز، کامن ایررز. ایک چیز کہ جیسے ہی آپ آپریشنلائز میں آتے ہیں نا، جب پلان سے آپ ایگزیکیوشن پہ آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، جیسے آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا، دیٹ از ون آف دا، کہ آپ نے سوچا تھا کہ پہلے مہینے میں اتنے، اگر وہ نہیں آئے نا تو آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیٹ، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ڈی موٹیویشن، ایک تو وہ چیز. دوسری اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ پہلے مہینے میں ہی یا پہلے کوارٹر میں ہی آپ کی سیلز اتنی اچھی ہو گئی کہ آپ کو اب وہ ایکسٹرا تو وہ آپ نے پھر پلان نہیں کیا تھا، یا اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ موسٹلی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ لو سیلز، اس کا اپوزٹ جو ہے. تو اس میں آپ کو پرزسٹنس والا پوائنٹ، ناؤ یو نیڈ ٹو موو آن، کیونکہ وہی بات کہ بزنس 2 4 6 مہینے میں نہیں، اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس میں پرزسٹنس شو کرنی پڑتی ہے. تو لو سیلز از ون آف دا تھنگ جس میں فوکس اینڈ پرزسٹنس اینڈ کیپ موونگ، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس. نیکسٹ کہ جیسے ہی آپ لانچ کرتے ہیں نا تو مارکیٹ میں جو آپ جیسے کچھ چھوٹے موٹے جو انویسٹرز ہیں نا، دے آر ریڈی ٹو کاپی یو. تو امیٹیشن والا کانسیپٹ، تو اس میں پہلے سے آپ کے بزنس پلان میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پروڈکٹ 6 مہینے میں اگر کاپی ہو گیا نا، یا سال کے اندر کاپی ہو گیا ہے، تو آپ کا نیکسٹ ورژن، اس کا نیکسٹ جو اسٹیج آپ کے بزنس پلان کے اندر ہونی چاہیے تھی، جس کو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا پروڈکٹ کی فیزیبلٹی کے اندر کہ کیا یہ کہیں امیٹیٹیبل، تو اتنا ایزلی تو امیٹیٹ تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کا نیکسٹ پلان، نیکسٹ موو کیا ہوگی. تو یہ بہت سارے پروڈکٹس کے ساتھ ہوتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہم اسٹارٹ اپس میں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ امیٹیشن از ویری ایزی، اور جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تو امیٹیٹ کر کے، ریورس انجینئرنگ کر کے آپ کی چیز آرام سے بنا سکتے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ بجٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اینڈ وہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. سو دیٹ از اندر تھنگ. اسٹارٹ میں ایک اور چیز کہ آپ کو ٹیم جو ہے نا وہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں ملتی جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. سو بینگ اے اسمال اسٹارٹ اپ یا انٹرپرینور، آپ کو بہت کچھ ان پٹ، زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اینڈ بی ریڈی فار دیٹ. آپ کو بہت سی چیزیں سیکریفائز کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز سیکریفائز آپ کو کہ آپ کو اپنی فیملی، آپ کا نیٹ ورک، آپ کے سوشل لائف جو ہے نا بڑی کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے نا. سو دیٹ از اندر کہ لوگوں کو اسٹارٹ اپس میں نا اسپیشلی زیادہ ٹائم، تو وہ کچھ عرصے بعد وہ فیل کرتے ہیں کہ یار میری تو لائف ہی کوئی نہیں، میں سب کچھ ادھر ہی بیٹھا ہوں 24 گھنٹے 7 دن اور 365 دن یہی کر رہا ہوں. بٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے اسٹارٹ میں، لیکن بندہ اگر اچھے طریقے سے پلان کرے تو چیزیں بہتر. لیکن اس ایوریج اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ اسٹارٹ اپ، سیکنڈ، پہلے اسٹارٹ اپ میں یہ ہوتا ہے، دوسرے میں کم ہو جاتا ہے، تیسرے چوتھے میں پھر بہت کم ہو جاتا ہے. تو لائف کی وہی بات کہ جیسے جیسے آپ اسٹارٹ اپس کو آگے لے کے چلتے ہو، یا ایک ہی اسٹارٹ اپ کے ساتھ چل رہے ہو نا، تو چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں. سو یہی ڈیفیکلٹیز، یہی بیریئرز آپ کی جو شروع میں آپ نے اگر اوور کم کر لیے، وہ آپ کی اسٹرینتھس بن جاتی ہیں. کسی نے اسٹارٹ اپ لانچ کیا اور ناکام ہو گیا، اور ناکامی بھی بڑی دیکھ لی، اب کیا کریں؟ نوان بھائی، آپ کے کویشچن میں کہ اگر ایک بندے کو کئی سیٹ بیکس مل چکے ہوں، تو دیکھیں پہلے میں نے کہا تھا کہ 10 میں سے 9 بندے یا 8 بندے 7 بندے انٹرپرینور نہیں، وہی بات کہ 2-3 ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ایک اور جو بیریئر جو ہے نا سمجھ لیں کہ جو آپ کے پچھلے ایک سوال کا حصہ، کہ ہمیشہ کامیابی آپ کے حصے میں نہیں آتی، اور ناکامی اگر بار بار آ رہی ہے نا، تو میری تو ایک تھیولوجی ہے جو میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا، کہ وہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آپ میری لائف میں سارے سکسیزفل اسٹارٹ اپس نہیں ہیں، لیکن میں نے لرننگ ان سے زیادہ کی ہے جو میرے سیٹ بیکس رہے ہیں، جہاں سے مجھے کہہ لیں کہ فیلئر یا سیٹ بیکس ملے ہیں. تو وہ مجھے زیادہ سکھاتے ہیں، اور ان سے میں نے زیادہ سیکھا ہے. اب پرزسٹنس از اگین
ڈیٹ پن وہ کہہ لیں کہ یا پرسسٹنس یا کہہ لیں کہ یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو انٹرپرینور میں وقت کے ساتھ جتنا اسٹرانگلی ڈیولپ ہوتا ہے نا تو اتنا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بندے کا پہلا ہی اسٹارٹ اپ, دوسرا بھی, تیسرا بھی, تو اس کا مطلب میں تو پھر بھی جس اسٹیج پہ ہوں یا میں کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے لیے نہیں بنا. اس کا مطلب جو میں پازیٹیو سینس میں لوں گا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے انٹرپرینورس کے ساتھ مل جائے اور ان کی مینٹورشپ میں آ جائے, اپرینٹسشپ میں آ جائے, کہ وہ ذرا 6 مہینے, سال, 2 سال ان کے ساتھ لگائے اور پھر دیکھے کہ اپنے آپ کو اسیس کرے کہ وہ کہاں مسٹیک کر رہا تھا. لیکن وہ جو مینٹورز ہیں نا, دے مسٹ بی گڈ, وہ اچھے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ اس کا اگلا اسٹارٹ اپ, اس کا اگلا جو جرنی ہوگی وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ آپ ایک بزنس کو چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس اسٹیٹس کو, اور اس کے بعد آپ اپرینٹسشپ میں چلے جائیں. ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا بعض اوقات. کین یو بلیو لائف میں 2 دفعہ آ چکا ہے. ہاں مشکل تھا, ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہا. نہیں یہ ویسے آپ ایکسیپشن میں اگر کچھ لوگوں کو جو میرے دوست ہیں جو اسٹارٹ اپس میں اپنے اس میں کام کریں, ان کی لائف میں آیا ہے. اور وہی بات پرسسٹنس. اور میری لائف میں تو ایک والا انسیڈنٹ ایسا ہے کہ سمجھیں کہ آسمان سے زمین پہ گرا تھا, اور مجھے واپس آتے ہوئے کم از کم 2 سال لگے تھے. اور اس 2 سال میں آپ والی بات کو میں صرف اس جملے میں کہوں گا کہ ہر دن میں مر رہا تھا اور ہر دن جی رہا تھا. واقعی ہی مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مائنڈ سیٹ تھا نا, تو وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا, پھر صبر کیا, چلتا رہا. پھر وقت نے, اس اللہ کی ذات نے اتنا یقین تھا کہ آج پھر شاید اسی لیول یا اس سے بھی بہتر میں آ چکا ہوں جہاں سے گرے تھے, الحمدللہ. لیکن بلیف ہے, یقین کی طاقت بہت بہت پر امید, اور اس پہ رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اپنے نا مائنڈ کو مینیج کرنا چاہیے. ہمارے سر ہیں, انہوں نے بتایا کہ 18 سال تک میں نے سگریٹ پیا اور چین اسموکنگ میں رہا. کہتے میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ شاید تمہارا گلے کا مسئلہ ہے, ٹھیک تو ہو سکتا ہے پر ایک کام کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سگریٹ چھوڑنا پڑے گا. سگریٹ چھوڑ دیں تو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہا چھوڑ دیا. ڈاکٹر نے کہا کیسے چھوڑ دیا, ابھی ادھر بیٹھے کیسے چھوڑ دیا؟ انہوں نے بتایا کہ آج اگین 18 سال ہو گیا میں نے سگریٹ نہیں پیا. جب انہوں نے ہمیں یہ کہانی سنائی تو میرا خیال ہے کہ آپ نے نا اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, کہ آپ اپنے اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلیں اور اب آپ نئے سائیکل کی طرف جائیں, کیونکہ یو ہیو نو ادر آپشن. آپ کو صرف اب اس لائف کے فیز کو فیس کرنا ہے اور آپ نے اس میں آگے جانا ہے. اب اگر آپ ماضی کو سوچتے رہیں گے اور ماضی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. میں نعمان بھائی آپ کی اس بات کو انڈورس ایسا کرتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے ایک بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان کو, انہوں نے ورجن گروپ کے جو آنر ہیں رچرڈ برینسن, انگلینڈ میں رہا ہوں تو ان کو میں پڑھ رہا تھا, تو انہیں ایک آرٹیکل ان کا میرے نظر سے گزرا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹرپرینرز از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اور وہ چیز آج بھی مجھے ہے کہ میں بھی ابھی جس چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہوں یا یوتھ کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں, ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کروں. اور ہمارے ہاں انسٹیٹیوٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہوں میں, تو انسٹیٹیوشن لیول پہ جو مائنڈ سیٹ جو امبیڈ کیا جا رہا ہے نا, وہ نوکری والا ہے. تو ایون بزنس کے اسٹوڈنٹس کو ہم نوکر بنا رہے ہیں. تو پھر وہاں سے تو میں بالکل اس کے کہہ لیں کہ ایک تھیولوجی لے کے چل رہا ہوں کہ دس از ٹرو, کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اب بن جائے نا اپنے بزنس کا, نو بڈی کین اسٹاپ یو. ایون آپ کے فیلیئرز بھی آپ کو نہیں روک سکتے. اینڈ وی ہیو سین, آپ بزنس کے لوگوں کے ساتھ ملیں, آپ ان کو خود آپ وہ اپنے سکسیس سٹوریز نہیں, اپنی فیلیئر سٹوریز آپ کو سنائیں گے وہ. اینڈ دے لو ٹو ٹیل یو دا ریزن دے وانٹ یو ٹو بی سکسیزفل, بیکاز ان کی کامیابی آج وہ ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, سکسیس از دی ایڈیٹڈ پارٹ آف دا اسٹوری, بیہائنڈ دا سین از آل سیکریفائسز. سو اس بندے کی جو آپ جو کریں, یہ بندہ کامیاب ہے تو اس کے پیچھے ذرا دیکھیں نا کتنے سال, ابھی آپ نے کہا وہ 18 سال, وہ یا اس بندے
ہر بندے کے پیچھے جو ہے نا وہ سیکریفائزز ہیں, تو وہ سیکریفائزز کا مجموعہ آپ نے سکسیس لیا ہوا ہے. سو مجھے تو بہت سارے, جیسے آپ ابھی مجھے دیکھنا, میں کئی دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں یا اپنے انٹرپرینورس کے حلقۂ باب کے ساتھ, آئی لو ٹو لسن کہ what is their story, because every person is a story. So coming back to the point, mindset it's a game of mindset. It's a game of mindset. بزنس پلان آپ نے بنا لیا, اس کو امپلیمنٹ کر دیا, فائنینشیل پلان پہ بھی آ گیا. اب آپ نے پلان بنایا فائنینشیل کہ آپ نے اتنا سٹاف رکھنا ہے, اتنے اخراجات ہوں گے, اور وہ سارے آپ میٹ اپ کر رہے ہیں. مگر جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو کیش فلو کی پرابلم آ جاتی ہے, ہڈن ایکسپینسز آ جاتے ہیں, پھر ایک بڑی پریشانی سامنے کھڑی ہوتی ہے. ایسی سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ نون بھائی یہ وہی کویشچن ہے کہ آپریشنل لیول پہ نا بہت ساری اور ایوری ڈے یہ ایشوز آتے ہیں. کبھی بل زیادہ آ گیا, کبھی یہ بندہ چھوڑ کے چلا گیا, کبھی سیلز کم ہو گئیں, کبھی زیادہ ہو گئیں. تو وہی بات کہ یہ تو آتی ہیں تو یہ اونچا اڑانے کے لیے. سو وین یو آر ریڈی اینڈ وین یو آر ریڈی فرام ہیئر اینڈ ہیئر, ایوری تھنگ از فائن. جب ہم آپ نے ہینڈل کرنا ہی کرنا ہے, کوئی اور ہینڈل نہیں کرے گا اسے. جب ہم بزنس پلان بناتے ہیں تو ہم مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں, مارکیٹ میں کمپٹیٹر کی بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ کمپٹیٹر کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, کمپٹیٹر کس طرح سے پروڈکٹ کو لے کے آیا. مگر جب آپ نے پروڈکٹ لانچ کیا نا تو اس وقت کمپٹیٹر کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, وہ پھر آپ کو مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ ویسے ہی ٹیکل کرنا چاہیے جیسے آپ بھی اس کے کمپیٹیٹر ہیں, آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. وہ کھلاڑی ہے, آپ نئے ہیں, آپ نئے بھی ہیں نا, تو آپ کی ریسرچ یا کہہ لیں وہی کہ آپ جب اس مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں نا, تو آپ کو پہلے نالج, آپ کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ آلریڈی اس مارکیٹ میں کون کون سی شارکس ہیں اور کون کون سی بڑی فشز ہیں. تو یو آر گوئنگ ود اے پلان, اور جب آپ پلان کے ساتھ جاتے ہیں نا تو یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل. تو بہت ساری چیزیں آئیں گی, اور کچھ چیزیں ہیں جو فلو کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. سو گھبرانا نہیں چاہیے. پاکستان میں ایک کولا کمپنی لانچ ہوئی اور اچھی سیل اس کی جا رہی تھی, مگر پاکستان میں جو اسٹیبلشڈ کولا کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا جوائنٹ وینچر کیا اور اس کولا کمپنی کے سارے سٹاک کو اٹھا لیا, اور وہاں پہ پروڈکشن کا کرائسس ایسا پیدا ہوا کہ پھر کمپنی بند ہو گئی. نعمان بھائی ایسے کیسز میں نا, یہ آپ نے جو سینیریو دیا ہے نا, یہ ایسا ہے کہ جو آؤٹ آف یور نہیں آپ کنٹرول کر سکتے. کیونکہ وہ ایک آرٹیکل میں لکھ رہا تھا, اس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ سوئمنگ ود دا شارکس. تو ہم جو اسٹارٹ اپس کے لوگ ہیں نا, وہ یا دا اسمال فشز, تو شارکس کے ساتھ, شارکس کا لقمہ بھی نہیں ہو آپ, کتنی چھوٹی مچھلیوں کو ایک وقت میں وہ کھاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ ہے, تو اس کے بارے میں تو میں سمپلی یہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کی بالکل کنٹرول سے باہر ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شروع بھی نہ کیا جائے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. بزنس شروع کرتے ہوئے کیسے سی میں سوئمنگ کرنی چاہیے, وتھ فل آف شارک اور ایمٹی؟ جب آپ ہیں ہی فش, تو فش کا اس کو تیرنا آتا ہے. اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. تو آپ کے بزنس پلان میں آپ نے یہ چیز انکارپوریٹ کرنی ہے کہ یو مسٹ ہیو ٹو سروائیو. سو بزنس میں بھی ایک کہہ لیں کہ جنگل کا قانون ہے. تو آپ نے اپنا پلان, اپنی اسٹریٹجی, اپنے مونیورس ایسے رکھنے ہیں کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے. اور جیسے جیسے آپ سروائیو کرتے جائیں گے نا, آپ کا لائف کا پیریڈ بڑھتا جائے گا نا, تو آپ فش سے, چھوٹی سی اس فش سے بڑی فش, اور کرتے 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 آپ انشاءاللہ ایسے لیول پہ آ جائیں گے کہ شارک آپ کو نہیں کھانے کی کریں گے. اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ بھی ایک بہت بڑی شارک ہو جائے. تو بات پھر وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو صرف کچھ 3 سے 5 سال لگتے ہیں جو آپ کو ایک وہ سروائیول والے ٹائم. اس کے بعد آپ ماشاءاللہ ایسے, کیونکہ بزنس کی دنیا اتنی بڑی دنیا ہے, اور اب ہم جس طرف جا رہے ہیں, ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی اپرچونیٹیز آتی جا رہی ہیں. تو آپ کسی بھی ڈومین میں, کسی بھی انڈسٹری میں ہوں, اس کے کسی بھی سیکٹر میں ہوں, آپ کسی بھی اس کے نشما, آپ کو نئی سے نئی اپرچونیٹیز. دا اونلی تھنگ از آف یور مائنڈ سیٹ. آپ چیزوں کو, ان ہرڈلز کو دیکھنے والے اس نظریے سے ہوں کہ وہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہو, تو آپ دوسروں سے بہت تیزی سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں.
سو میری تو تھیولوجی یہ ہے. آپ نے بزنس شروع کر لیا, بزنس کو کامیاب کر لیا, سروائیو کر لیا, ایک ٹائم پیریڈ مارکیٹ میں گزار لیا, اب بزنس اسکیل اپ کب کرنا ہے؟ نون بھائی بزنس خود بتا دیتا ہے, انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہم اسکیل اپ کو نا ایکسیلریٹر سٹیج کہتے ہیں, کہ جب آپ کا وہ آئیڈیا ایک فیز ہے نا, اب وہ فیز آپ نے بزنس پلان میں سپوز میرا ایک آئیڈیا ہے جس کے میں نے فرسٹ فیز 3 ایئرس رکھا ہوا ہے. جیسے 3 ایئرس ہوں گے نا, یہ اس سے پہلے ہی مجھے وہ انڈیکیٹ کر دے گا کہ کیا اس کے مائل سٹونز میں نے اچیو کر لیے. اگر وہ کر لیے نا, ناؤ آئی ہیو ٹو موو ٹورڈز دی فیز 2. اور فیز 2 کے اپنے مائل سٹونز ہیں, وہ پہلے کو آلریڈی اس نے کور کیے ہوئے ہیں. سو دیٹ از دا وے. اب کسی اسٹارٹ اپ کے مائل سٹونز اگر 6 منتھ اور 1 ایئر کے ہیں, موسٹلی 1 ایئرس کے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 سال میں اتنا ٹارگیٹ, اتنی مارکیٹ کیپچر, اتنا ریونیو یا اتنا یہ کرنا ہے, تو اگر وہ اچیو ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا انڈیکیٹرز ہیں. دیٹ از اے سمپل تھنگ. تو وہ ہر بندے کو, ہر انٹرپرینور کو اپنے پلانس کے مطابق پتہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں اور جنہوں نے تو تھیوری پڑھی ہے, جنہوں نے کلاسز لی ہیں, وہ تو کہیں گے اب میں نے مائل سٹون سیٹ کر لی ہیں, جب میرے مائل سٹون ریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے یا گرین ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب میں اسکیل اپ کروں گا. مگر ہر کوئی تھیوری نہیں پڑھتا نا, ہر کوئی بزنس شروع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے سال میں, دوسرے سال میں اسکیل اپ کر جاتے ہیں, پھر اس میں بہت سارے لوگ ہیں ناکام بھی ہو جاتے ہیں, بہت سارے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. میتھڈ کیا ہونا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ ٹھیک ہے چلتا ہے, آپ جلدی بھی اسکیل اپ کر سکتے ہیں. ویسے آپ نے جو کوشچن کیا نا, اس کے اندر ایک انڈیکیٹر وہی کہ جب ایک بندے نے پہلا مائل سٹون سیٹ اچیو کر لیا نا, اور وہ خود بخود اگر وہ جا رہا ہے سیکنڈ کی طرف, اور سیکنڈ میں جا کے اس کو کوئی سیٹ بیک ہو رہا ہے, اور وہ نہیں اس کو جو مائل سٹون یا اس کے ذہن میں جو ایک ہے کہ پہلے مائل سٹون میں اس کی سے تھی 1 ملین, تو 1 ملین اس نے اچیو کر لیا. دوسرے میں اس کا ہے کہ میں نے 3 ملین تک لے کے جانا ہے اپنی سے, 3 ملین وہ نہیں کر پا رہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناکام ہو رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے. تو اب اس کی اسٹریٹجی میں وہی بات کہ جو اس نے سیٹ کیا ہوا ہے اس میں میتھڈالوجی اس کو چینج کرنی ہے, اسٹریٹجی چینج کرنی ہے, تاکہ وہ 3 ملین یا اس سے بھی اوپر جا سکے. سو بزنس ہے, بزنس میں یو نیور نو, ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے پہلا مائل سٹون سیٹ کیا تھا, وہ آپ کا ٹارگیٹ آپ نے جو کیا تھا وہ ریئلسٹک تھا. سیکنڈ جو نا ریئلسٹک نہیں ہے, وہ آپ کی اپروچ سے, آپ کے جو ان پٹ ہے اس سے بہت زیادہ آپ نے کیا ہوا ہے. تو وہ انڈیکیٹر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے میں وہ مائل سٹون سیکنڈ والا نہیں اچیو کر رہا, یا جو میں نے ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں اچیو کر رہا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے آپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہاں پہ آپ کی کیمپینز ٹھیک نہیں چل رہی, یا مارکیٹنگ کا بجٹ ہے وہ کم ہے, یا آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ نے جو انہینس کی ہے اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوئی کہ وہ جو پہلے والی ٹریننگ تھی, پہلے والی جو ٹیم تھی اور دوسری جو آپ نے ایڈ کی ہے وہ, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ آپ جب اچھے انٹرپرینور ہو اور فوکسڈ ہو تو یو نو ویئر یو آر ڈوئنگ مسٹیکس. سو وہی آپ کو انڈیکیٹر, وہیں پہ آپ نے امپروو کرنا ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بزنس کرنے کے لیے پاکستان ایک اچھی مارکیٹ ہے. اسٹرانگلی کہوں گا کہ جو مرضی ہو جائے, ابھی کیسے کہتے ہیں نا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے بزنس کی انوائرمنٹ نہیں, نو اسٹل بہت اچھی مارکیٹ ہے. اگین وہی بات کہوں گا, بیکاز دا ریزن از Pakistan is full of problems, and when there is a problem there is a opportunity. پاکستان بہت بڑی, ابھی تک اس کی ایک اور وے میں آنسر بھی کر دیتا ہوں. دنیا میں ٹریول کیا ہوا ہے, وہاں پہ ڈیولپ نیشنز یا جو ہم سے ایڈوانس نیشنز ہیں, وہاں کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں. جہاں سسٹمز بنے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ اپرچونیٹیز نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں سسٹم بہت کم بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں, اور وہ جو پیچھے ہونے والا ایڈوانٹیج ہے نا, وہ ایک انٹرپرینور اور اسٹارٹ اپس لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ خیال سے حقیقت تک پروڈکٹ کو کیسے لانچ کیا جائے اور بزنس کو کیسے کامیاب کیا جائے. پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کریے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.